ناظرین، آپ نے ڈرامہ سیریل پایا تخت اور ارطغرل غازی میں یہ کوڈ ورڈ ضرور سنے ہوں گے۔ یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ کیزل علمہ، سرخ سیب اور سفید داڑھی والے۔ آج ہم آپ کو ان میں سے ایک کوڈ ورڈ سفید داڑھی والوں کے متعلق بتائیں گے کہ ترکی کی تاریخ میں یہ سفید داڑھی والے کون تھے اور ان کا کیا کام تھا۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا تھا کہ دنیا میں ایک قوم ایسی بھی موجود ہے جو اپنے نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کو اس قدر سنجیدگی سے لے گی کہ اس فرمان کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دے گی؟ جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان تھا وہ یہ کہ تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے، اس کا امیر بہترین امیر ہوگا اور اس کو فتح کرنے والا لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں مدینہ کیسرا کا لفظ بھی آیا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ مدینہ کیسرا یا قسطنطنیہ کس جگہ کو کہتے تھے اور آج اس جگہ کا نام کیا ہے۔ یہ ایک قدیم وادی تھی جو ایک جانب یورپ کے علاقے تھریس اور دوسری جانب ایشیا کے علاقے اناطولیہ تک پھیلی ہوئی تھی، اور یہ دنیا کی واحد وادی تھی جو سرسبز میدانوں، بہتے دریاؤں اور خوبصورت پہاڑوں کے ساتھ ساتھ دو براعظموں کو بھی آپس میں ملاتی تھی۔ بازنطین یعنی میگارا کے یونانیوں نے 667 قبل مسیح اس وادی میں ایک شہر آباد کیا تھا اور اسے اپنے بادشاہ بائزاس کے نام پر بازنطین کے نام سے آباد کیا، جو بعد میں تلفظ کے بگاڑ کی وجہ سے بازمطین سے بازنطین بن گیا۔ 330 عیسوی میں قسطنطنیہ اعظم نے ایک خواب دیکھا جس میں اسے بازنطین شہر کو نئے سرے سے آباد کرنے کا اشارہ دیا گیا۔ قسطنطنیہ اعظم نے اس خواب کو پورا کیا اور نو روما یا اپنے نام قسطنطنیہ سے دوبارہ آباد کیا۔ بعد میں اس شہر کو مدینہ کیسرا، نو روم اور اہل یورپ جیسے ناموں سے بھی یاد کیا جانے لگا۔ یہ نام زیادہ شہرت نہ حاصل کر سکے، اس لیے خلافت عثمانیہ تک اس کا نام قسطنطنیہ ہی رہا۔ 29 مئی 1453 کو جب خلافت عثمانیہ کے بادشاہ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کیا تو انہوں نے اس شہر کا نام اسلامبول رکھا، لیکن ترک یہ لفظ اپنی زبان پر روانگی سے ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس شہر کا نام اسلامبول سے بدل کر استنبول رکھ دیا گیا۔ استنبول تاریخ میں دنیا کا واحد شہر ہے جو 3 عظیم سلطنتوں بازنطین یعنی یونانی، رومی اور ترکی کا دارالحکومت رہا ہے۔ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے صرف فوج یا سیاستدانوں کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ خفیہ تنظیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی ملک بھی ایسا نہیں جہاں کوئی خفیہ تنظیم یا کوئی ایجنسی کام نہ کر رہی ہو۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی ہے۔ اسی طرح پاکستان بیرونی طاقتوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ ہے۔ یہ خفیہ تنظیمیں تو اب وجود میں آئی ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک ایسی تنظیم کے بارے میں بتائیں گے جسے دنیا کی سب سے پہلی خفیہ تنظیم کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 1 یا 2 شخص یا گنتی کے چند اشخاص ملک کی جاسوسی کے لیے کام کرتے تھے۔ اس حوالے سے باقاعدہ تنظیم پہلی بار تب عمل میں آئی جب اس کا نام ایکسیکلز یا سفید داڑھی والے رکھا گیا۔ یہ نام آپ نے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں سنا ہوگا، جس کے مشہور کردار عارفین بھائی اور آرتک بے سے بھی واقف ہوں گے۔ آرتک بے اور عارفین بھائی اصل میں کون تھے؟ یہ تنظیم کب وجود میں آئی اور اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ اور آج یہ تنظیم کن ممالک میں کام کر رہی ہے؟ سلجوقی سلطنت اور اس کے بعد عثمانیہ سلطنت کے قیام میں اگر سب سے زیادہ کردار ہے تو وہ ہے سفید داڑھی والوں کا۔ سلطنت عثمانیہ اور سلجوقی سلطنت کے سلاطین کوئی بھی کام ان سفید داڑھی والوں سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ترک آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ایکسیکلز ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سفید داڑھی والے۔ سفید داڑھی والوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تنظیم ایک شخص دیدے کرتوک کے نام پر بنائی گئی۔ یہ ایک انتہائی ذہین شخص تھا اور یہ سفید داڑھی والے کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے بارے میں مشہور عثمانی مورخ رشید الدین ہمدانی کہتے ہیں کہ دیدے کرتوک 295 سال تک زندہ رہا۔ دیدے کرتوک کو سرداروں نے خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا تھا۔
دیدے کرتوک نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا اور صحابی ہونے کا شرف حاصل کیا۔ دیدے کرتوک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جس میں حکم ہوا کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، وہ ایک عظیم لشکر ہوگا، اس کا قائد ایک عظیم شخص ہوگا۔ دیدے کرتوک جب واپس آئے تو انہوں نے یہ خوشخبری اوغوز سرداروں کو سنائی۔ اوغوز سرداروں نے دیدے کرتوک کی قیادت میں ایک جماعت تشکیل دی جس کا نام سفید داڑھی والے رکھا گیا۔ اس تنظیم میں تمام ذہین بزرگ شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے علم و دانش اور فہم و فراست سے سب آگاہ تھے۔ اس کے بعد اوغوز سرداروں نے اپنے قبیلے کے ذہین اور بہادر لوگ ان سفید داڑھی والوں کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ لوگ خود کو سفید داڑھی والوں کا بھیڑیا کہتے تھے اور شروع میں ان کا نشان بھی بھیڑیا تھا۔ اوغوز سرداروں نے ان کے ذمے ایک اہم مشن لگایا جو مشن تھا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سچ ثابت کرنا۔ اس کے لیے ان سفید داڑھی والوں نے قسطنطنیہ میں موجود حاجیہ صوفیہ کے سامنے نصب مجسمے کے ہاتھ میں موجود گلوب کو اپنا ہدف بنا لیا۔ اس گیند نما گلوب کو ترک سرخ سیب کہتے تھے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کسی کا بھی اس پر قبضہ ہوگا ساری دنیا اس کی حکمرانی میں آ جائے گی۔ اس وقت ایک جاسوسی تنظیم عمل میں آئی جس کی سربراہی سفید داڑھی والوں کے پاس تھی۔ سفید داڑھی والوں نے اسی مناسبت سے ایک کوڈ ورڈ منتخب کیا، یعنی ایک شخص پوچھتا تھا اے مسافر تمہاری منزل کہاں ہے، اور دوسرا جواب دیتا تھا کہ ایز العلمہ یعنی سرخ سیب۔ ایز العلمہ کا لفظ آپ نے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں بھی سن رکھا ہوگا۔ انہیں سفید داڑھی والوں نے ایسا زبردست جاسوسی کا نظام بنایا جس نے پہلے سلجوقی سلطنت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور بعد میں سلجوقی حکومت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے قیام اور فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ سفید داڑھی والوں کے زیر نظام جاسوسی کا ایک ایسا نیٹ ورک قائم ہوا جسے سمجھنا کسی طور پر ناممکن تھا۔ ان کے ممبران ترکوں کے بہترین بزرگ تھے۔ ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے انہیں بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ سفید داڑھی والوں کے یہ جاسوسی کرندے خلافت عباسیہ سے لے کر بازنطینی، رومی، صلیبی، عیسائیوں اور چنگیز خان کے خیمے تک پھیلے ہوئے تھے۔ تمام حکومتوں میں ان کا اچھا اثر و رسوخ تھا۔ ان کے کارندے عیسائی پادریوں اور مخالف فوجوں کے اہم عہدوں پر فائز تھے۔ جیسے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں دکھایا گیا ہے کہ عارفین بھائی صلیبی قلعے میں بے خوف چلے جاتے تھے کیونکہ عیسائی ان کو اپنا راہب سمجھتے تھے۔ اسی طرح دوسرے سیزن سے لے کر آخری سیزن تک ایک کردار آرتک بے کو دکھایا گیا ہے جو کہ ارطغرل اور سفید داڑھی والوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ عارفین بھائی کے بارے میں تاریخ مکمل خاموش ہے، ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، جبکہ آرتک بے ایک سلجوق کمانڈر تھے۔ ان کی زندگی آرتک بے سے قطعی مختلف تھی جو ڈرامہ سیریل میں دکھائی گئی ہے۔ اس میں ایک کردار ایتھسیس کا بھی دکھایا گیا ہے جو سفید داڑھی والوں کا نمائندہ تھا۔ ان سب کرداروں کی مدد سے یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح یہ جاسوسی کا نظام کام کرتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے ترکش ڈراموں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے پایا تخت میں سلطان عبدالحمید اس تنظیم کا نشان استعمال کرتے ہیں۔ عثمانی سلطنت کے قیام میں درویشوں کا اہم کردار رہا ہے۔ یہ درویش شیخ اداب علی کے ساتھی تھے۔ شیخ اداب علی اور یہ سب درویش دراصل آہی کہلاتے تھے اور یہ آہی ایورل کے پیروکار تھے۔ آہی سفید داڑھی والوں کے اہم رکن تھے۔ انہیں عثمان کے والد کی مدد کا حکم ملا تھا کیونکہ ان روحانی بزرگوں کے پاس علم کے جوہر تھے، اس لیے وہ دیکھ سکتے تھے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت کرنے کے لیے انہیں کسی طاقتور حکومت کی ضرورت ہے۔ اور سلجوق اور عباسی حکومتوں کے خاتمے کے بعد ایک حکومت ناگزیر تھی۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے عثمانی سلطنت قائم کی جس کے سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا اور کنز العلماء تک پہنچنے کا خواب پورا کیا۔ اس کے ساتھ ہی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سچ ثابت ہوئی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سفید داڑھی والوں کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا اور وہ تقریباً ختم ہو گئے۔ اس تنظیم کے خاتمے کے بعد بھی ان کی تعظیم کی جاتی رہی، یہاں تک کہ سلطان محمد فاتح نے ان کے نشان پر ایک قلعہ بھی تعمیر کروایا۔ آخری عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی نے اس تنظیم کی تشکیل نو کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔
آج بھی ترکی میں ایکسیکلز کے نشان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ آج بھی ترکی کے صدارتی محل میں جو 16 گارڈز عثمانی لباس پہنے سیڑھیوں پر موجود ہیں، وہ ان سفید داڑھی والوں کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ سلیمان شاہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور اورخان غازی بھی اس تنظیم کے رکن رہے۔ 1995 میں کرغیزستان کے صدر اسکر ایکاویچ نے صدارتی حکم جاری کیا کہ پورے ملک میں ایکسیکلز کورٹس بنائی جائیں گی، جن کا کام خاندانی قوانین اور دیگر اسلامی قوانین کے متعلق فیصلے کرنا تھا۔ 2006 میں تقریباً 1000 ایکسیکلز کورٹس پورے کرغیزستان میں موجود تھیں، جو کہ اجداد کی نشانی کے طور پر قائم کی گئی تھیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تنظیم آج بھی کام کر رہی ہے اور ترکی کے صدر طیب رجب ایردوان اسے دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 2023 کے بعد سے ترکی پر پابندیاں اٹھ جائیں گی۔ اسی طرح سے خلافت عثمانی کے احیاء کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور ممکن ہے کہ رجب طیب ایردوان دوبارہ اس تنظیم کو قائم کر لیں اور خلافت کے قیام کے بعد تمام مسلمان ایک مرتبہ پھر متحد ہو سکیں۔